اللہ کے رسول نے اس مہینے کے اندر صرف 12 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا، ہر پیر کو روزہ رکھا۔ پوچھا صحابہ نے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ احیا، اس پیر کے دن مجھ پر میری پیدائش ہوئی، اور اس پیر کے دن مجھے جب میں 40 سال کا ہوا تو مجھ پر وحی اتری۔ نبی کریم روزہ رکھتے تھے، لیکن سال میں ایک دن روڈوں پر آنا، سال میں ایک دن جھنڈیاں لگانا، سال میں ایک دن گھروں کو چراغاں کر دینا، رات کو عبادت کرنا، قربانی کرنا، نئے نئے کپڑے پہننا، اور تو اور عید کی نماز جیسے ہوتی ہے اسے شکرانے کے نفل پڑھنا جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول کی پیدائش کے لیے کیک کاٹنا، جو آج دنیا میں جیسے برتھ ڈے بناتے ہیں ہندو وہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو ہر سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، ہمارے مسلمانوں میں جو بنایا جاتا ہے اس کو دن بدن بڑھایا جا رہا ہے کہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، لوگ بولتے ہیں یہ عید نہیں ہے، یہ بڑی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، کیا چیز؟ یہ وہ دن ہے جمعے کا دن، یہ عیدوں کا عید کا دن جمعے کا دن ہے مسلمان کا۔ فرمایا نبی کریم نے یہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے زیادہ عظیم دن ہے جمعے کا دن، اور یہ دنوں کا سردار ہے یہ جمعے کا دن۔ اس دن نئے کپڑے پہنو، جس کو طاقت دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے اس کو چاہیے وہ جو اللہ نے دیا ہے وہ لگائے بھی نا، وہ کھائے بھی۔ عثمان غنی پوچھتے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اگر ایک انسان نئے کپڑے پہنتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ بولا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو دیا ہے تو دل سے قربانی کرنی ہے، نہ کہ کم چھوٹا سا جانور لانا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو پہنو۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ سب سے مال کون سا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 مال ہے انسان کا۔ ایک مال وہ ہے جو کھایا اور فنا کر دیا، دوسرا مال وہ ہے جو پہنا اور پوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں ذخیرہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں کس کا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں فہو ذاہب، وہ جانے والا ہے، وہ تارک للناس، وہ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اور پھر اگر وہ ناجائز کمایا تو وہی اولاد اس کے لیے لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے اور قتل کر رہی ہے۔ یہی مال، یہی اولاد انسان کے لیے آزمائش بن گیا، دشمن بن گیا۔ مرنے کے بعد اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو قبر میں سزا ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہی مال ہے تو انسان کو اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہننا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، اور یہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے بڑا دن ہے۔ فرمایا جس کو طاقت ہو، اللہ کے نبی کا فرمان، اس کو چاہیے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک فضیلت بتائی نبی کریم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ جمعے کے دن یہ کام کر لے یا نہ کرے اس کو چھوڑ دے، فرمایا بلکہ یہ سب الفاظ بھی ہیں، اور ساتھ میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کے پاس گاڑی بھی ہے لیکن وہ گاڑی پہ سوار نہیں ہوتا، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكُبْ، وہ پیدل چل کے آتا ہے اپنے گھر سے مسجد کی طرف، گاڑی ہے مگر گاڑی میں سوار نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی کریم نے ہر قدم اٹھانے پہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ یہ ہے سردار جنوں کا اس دن کے اندر مسجد کے اندر آنے کے لیے جب قدم انسان اٹھاتا ہے تو 1 سال کے نیکیاں ملتی ہیں، دوسرے قدم اٹھانے پہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پیدل چلنے پر مسجد میں آنے کے لیے، اور جمعے کے دن نہ کہ میرے بھائیوں دوستو یہ صرف 12 ربیع الاول کو گھومنے کے دن ہے۔ اگر یہ 12 ربیع الاول کو روڈوں پہ نکلنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی کے دور میں یہ ہوتا۔ صحابہ سے زیادہ محبت کسی نے نہیں کی، انہوں نے اپنے بیوی بچے ماں باپ اولاد قربان کیے۔ دیکھیں وہ مثال، ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ جو تھے نبی کے سسر، فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد الرحمن میرے پاس، عبد الرحمن کہتے ہیں ان کا بیٹا، جب وہ مسلمان نہیں کافر تھے، ان کا بیٹا عبد الرحمن، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بدر، جنگ بدر میں وہ شریکار تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے بدر میں، مدینہ سے آئے لڑنے کے لیے۔ اب بدر کے مقام پر جنگ ہوئی ہے، آپس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، 313 وہاں 1000 کا لشکر، یہ نہ تیر نہ کمان، سب پیدل، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے، غریب بالکل کمزور، اور وہ ان کے پاس مال دولت، عیاشیاں، ناچ گانے والی، سب ہر کچھ،
لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیسے فتح دی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے بھیجے آسمان سے، انہوں نے تمہیں جتایا۔ اب اسے عبد الرحمن کہتے ہیں بابا ابو بکر صدیق کو اپنے کہ آپ نا میرے سامنے کئی بار آئے، کئی بار جنگ کے موقع پر، مگر میں نے نا کنی کترا کرنا سائڈ میں ہو گیا کہ یار یہ میرا ابا ہے، میں اس کے سامنے آ گیا تو پھر لڑنا پڑے گا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا میں تیرے سے منہ موڑ کے کہیں اور نہیں گھومتا، میں تجھ سے لڑتا۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ کا جب دامن تھاما ہے تو بیوی بچے اولاد اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ایمان رکھنا ہے، نہ کہ یہ اپنی اولاد سے محبت زیادہ کرنی ہے۔ دیکھیں نا نبی کریم نے فرمایا ہے، یہ مذاق تو نہیں ہے نا، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من ابیہ و امہ و ولدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ انسان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی بچے، اپنی اولاد، اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت جب تک انسان نہیں کرتا، وہ انسان چاہے مرد ہو عورت، امیر ہو گورا ہو، اونچی ذات کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کالا حبشی بلال وہ مومن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مومن ہے، اور ایک ابو جہل نبی کا چچا ہے، خاندان خوبصورت، دیکھو وہ مومن نہیں ہے، خاندان کا ہے، چچا ہے، بھتیجا۔ تو میرے بھائیوں صحابہ نے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کی ہے۔ اگر یہ دین ہوتا ربیع الاول پہ روڈوں پہ نکلنا، یہ جھنڈے لگانا ہیں جی، تو یقیناً صحابہ کرتے، اور اگر صحابہ کے پاس جھنڈے نہیں ہوتے تو اپنے کپڑے پھاڑ کے جھنڈے لگاتے اللہ کے نبی کی یاد میں۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات مانیں۔ نبی کی بنیادی بات صرف کیا ہے؟ مختصر سی بات ہے، مختصر سی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بس ایک کام کرو، پہلے تو ایک کام، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ دوسری بات، کسی بندے کا حق چھینا ہے وہ واپس کر دو، انسان ہے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، دے دو، اللہ اور راضی ہو جائے گا۔ تیسری بات، مختصر سا کام ہے، کرو۔ کیا کام کرو؟ نبی کریم کے پاس صحابی آیا، نبی نے اس کو بتایا، ابو بکر، بخاری کی حدیث ہے کہ پوچھا مجھ پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ بولا اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا 5 نمازیں پڑھنا۔ 5 نمازیں جو فرض ہے اس کی معافی نہیں ہے، پہلا سوال اس کا ہوگا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا مہینے رمضان کے روزے رکھنا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بس یہی فرض ہے، بس یہ کر لو وہ بندہ جنتی ہے۔ حالانکہ ہاں اگر مال ہے اور اتنا مال ہو گیا ہے کہ جیسے مال ہوتا ہے تو قربانی واجب فرض ہو جاتی ہے، نہ کرو تو عید میں نہیں آؤ، وہ مسلمان نہیں رہتا بندہ۔ اس طرح اگر کسی کے پاس 5, 6, 8 لاکھ روپے ہیں، اس پہ حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں کرتا اور وہ مرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو چاہیے پھر حج کرے۔ اس طرح کسی بندے کو مال ہے 1 لاکھ روپے اور سال گزر گیا، لیکن اس کو چاہیے اس سے زکات دے، اور وہ بھی لاکھ روپے پہ جیسے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے 8%, 10%، یہ نہیں، صرف 2.5% ہے، تو پورے لاکھ پہ سے 2,500 نکالنے ہیں اور دینا ہے۔ اور کس کو دینا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دیں جس سے آپ دل میں بغض آپ سے رکھتا ہے اور مستحق ہے آپ اللہ کے لیے کام آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے بے شک، لیکن نبی کریم اس دن کبھی جھنڈے لگائے ہوں نہیں، کبھی روڈوں پر آئے ہوں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ اپنایا؟ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے، یقیناً یہ میرے آپ کی کامیابی ہے۔ ورنہ میرے بھائی دوستو، ایک آخری حدیث سناتا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں کیا چیز؟ میرے صحابہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے۔ سننا یا نبی کریم کا واقعہ، حدیث ہے بالکل صحیح ترین، سنی ہوگی آپ نے، شاید پوری نہ سنی ہو تو دوبارہ غور سے سن لیں، یاد دہانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، میری امت کے لوگ یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، بالش در بالش، گز در گز، فٹ در فٹ، میٹر در میٹر۔ میری امت کے لوگ یہودی اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر یہودی اور عیسائی سانڈے کے دل میں داخل ہوئے تو میری امت کے لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اگر یہودی اور عیسائیوں نے اپنی ماں سے روڈوں پر زنا کیا تو میری امت بھی کرے گی، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے، یہ پوری حدیث ایک ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے، میرے صحابہ یہودیوں کے 71 گروہ ہیں، عیسائیوں کے 72 ہیں، میری امت کے 73 گروہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول،
آیا ان میں سے کوئی جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں موجود ہوں نا، جو دین ہے، اور جو میرے صحابہ جس دین پر ابھی موجود ہیں، یہ وہ دین ہے محمد رسول اللہ کا، جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آج مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں، ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک نے مرضی کے مطابق اپنے رب بنائے ہوئے ہیں، کسی نے درخت کو، کسی نے قبر کو، کسی نے مولوی صاحب کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے مولوی صاحب کو رب بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار مولوی صاحب کو رب کیسے بنانا؟ یہی سوال سلمان فارسی نے اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان مولویوں کو رب بنایا تم یہودی اور عیسائیوں نے، اللہ کے نبی ہم نے تو نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان فارسی، جب وہ مولوی کہتے ہیں یہ حلال ہے، تم کہتے ہیں حلال بغیر دیکھے، بغیر سنے پڑھے تحقیق کیے؟ بولا ہاں۔ بولا جب وہ بولتے حرام ہے، تم کہتے ہیں حرام ہے؟ بولا ہاں۔ بولا اس کو رب بنانا نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ ابھی کہاں، ابھی جاؤ سبھی پیسے دو، آپ نے کسی کو ایک جانور خرید کے لانا ہے، ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، 5-6 لوگوں سے پوچھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کیا ریٹ ہے کیا نہیں ہے، اور صحیح سے خرید لیتے۔ ہم دنیا کے لیے تو دماغ بہت ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول کے دین کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن میں نے آپ نے پڑھنا ہے، رکھنا نہیں ہے اپنے گھروں میں، یہ مجھے آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا اتارا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو مجھے آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ قرآن کو اپنے زبان میں پڑھیں گے، یقیناً ہمارے بچے ہی پڑھیں گے۔ اگر میں اپنی نماز نفل اپنے گھر میں نمازیں پڑھوں گا، میرے کو دیکھ کر میری بیوی بچے پڑھیں گے۔ جس طریقے سے میں کھانا نہ ٹائم پر ملنے سے، سوٹ استری نہ ہونے پر میں اپنے بیوی بچوں سے لڑ سکتا ہوں، تو کیا میں اللہ کے دین کے لیے ان سے نہیں لڑ سکتا؟ کیا میں ان سے اللہ کے دین کے لیے بغض نہیں کر سکتا؟ سوچنا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستو، محبت رسول کا تقاضا صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی مانی جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے تاصل الہ وانتا تظہر حبہ، تو معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کے دعوے کرتا ہے۔ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع، یہ تیری بات بڑی عجیب ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ کے رسول کی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانا جائے، اللہ کے نبی کی بات کو پڑھا جائے۔ سوچیں آج تک ہم نے اللہ کے نبی کی بات پڑھی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، سنی ہوگی بہت۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائی دوستو، جملے کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اور دن پیر کا تھا، تاریخ وہ 12 تھی یا 9 تھی یا کوئی بھی تھی، لیکن ربیع الاول کی تھی۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے نبی کی خوشی کیسے بنائی کہ روزہ رکھا ہر پیر کو۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت پہ عمل ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما یؤمن الا واکثرهم مشرکون، اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دین کو پہچاننا چاہیے مجھے آپ کو۔ اگر میں آپ اپنے اللہ کے نبی کے دین کو پہچاننا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج موبائل ہے، دنیا ہے، ہر رنگ موجود ہے، اور اللہ نے ہم سب کو عقل شعور دیا ہے۔ ایک بات صرف ذہن میں رکھ رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ سوچ اپنی رکھ لیں کہ جیسے اللہ فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہہ دو اے محمد رسول اللہ ان لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور میرے بھائی دوستو، وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک کھجور پہ بخشتا بھی ہے، ایک مکھی پر جنت میں ڈالتا بھی ہے اور جہنم میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سناتا ہوں،
بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں گیا اور ایک جہنم میں گیا۔ کیسے؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا دو لوگوں کا یا دو بھائیوں کا، تو وہاں بادشاہ کا دور تھا، اس نے یہ کہا کہ بھائی بادشاہ کے لیے کوئی چیز نذرانہ دو گے، قربانی کرو گے، کوئی نہ کوئی جانور کچھ۔ اس دور میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا کو رب، جس طرح آج بھی سمجھتے ہیں لوگ، وہ الگ بات ہے۔ جیسے سورہ بروج کے سورہ بروج جو قرآن کی صورت ہے، یہ جو اتاری گئی ہے، یہ کس کے لیے، کون سا، یہ کس کا واقعہ ہے؟ یہ ایک چھوٹے سے بچوں کا واقعہ ہے۔ کتنے سال کا بچہ تھا وہ 7-8 سال کا بچہ تھا جس نے بادشاہ کو للکارا تھا، اور جب کھائیاں کھودی گئیں اور اس میں ڈالا گیا تو ایک وہ بھی عورت تھی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کے گود میں 1 سال کا بچہ تھا، اور وہ چھلانگ مارنے پہ رک رہی تھی کہ میرے پاس بچہ ہے، اب میں بچے کے لیے اس کو بادشاہ کو رب بنا لیتی ہوں، یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ یہی تھا کہ جو بادشاہ کو رب بولے گا وہ بچے گا، اور جو رب نہیں بولے گا وہ اس کھائیوں میں گرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کہانیوں والی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، ہاں خوابوں کی باتیں، یا میری بات نہیں ہے، تصدیق کریں، پڑھیں دین کو، پہچانیں۔ تو فرمایا کہ اس بچے نے بولا، اس بچے کو رب نے زبان دی، اس نے کہا کہ اے ماں تو کیوں ڈرتی ہے، یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ خطرناک۔ تو ماں بچہ کے ساتھ وہ گر گئی۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کا دین ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، پہچانیں، عمل کریں، اور رب بخشنے پہ آتا ہے تو ایسے بخشتا ہے کہ دیکھیں وہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ ہمیں کیسے اللہ نے بخشنا یا معاف کرنا یا نہیں کرنا، کیونکہ نیکیوں کے انبار ہوں گے اور نہیں جہنم میں جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں صرف کچھ بھی نہیں ہے، گناہ کے گناہ بھرے پڑے ہیں، گناہ کے گناہ بھرے ہوئے، نیکی ہے ہی نہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہوگا، بخاری صحیح حدیث ہے کہ بس میرا کوئی بخشش نہیں ہے، اتنے میں اللہ فرمائے گا نہیں، آج انصاف ہوگا، آج نا انصافی نہیں ہوگی، اور ہوگا کیا، ایک کاغذ آئے گا جس پہ صرف کلمہ لکھا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی گواہی، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ اور کہہ دوں ساتھ میں، ایسا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نبیوں کے دادا ہیں، ان کے والد آزر بھی جنت میں نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ دیکھو نوح نبی ہے، لوط نبی ہے، اس کی بیوی جنت میں نہیں ہوگی، نوح کا بیٹا جنت میں نہیں ہوگا، اور تو اور بہت کچھ کہنے کو ہے۔ تو خلاصہ دیکھیں، یہ نبیوں کی اولادیں، نبی کے باپ، نبی کی بیویاں جنت میں نہیں ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اور فرعون، اس کی بیوی آسیہ، وہ محمد رسول اللہ جو ہمارے نبی ہیں، ان کی جنت میں وہ بیوی ہوگی۔ اس نے کیلیں ٹھوکی اس کے ہاتھوں میں، فرعون نے، کہ تو مجھے رب مان، اس نے بولا نہیں۔ تو یہ اللہ ہے۔ مومن انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، چاہے اس کے جتنے گناہ ہوں، اور اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جب اگر نا امید ہو جائے نا تو وہ پھر خودکشی کرتا ہے، وہ پھر وہ باغی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ تو ہم سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو ہماری تمام جائز ضرورتوں کو تو اپنی رحمت سے پورا فرما، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان اور نمازی بنا دے، جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔